آباد دمادم آدم کی شہرگ میں علی، تنمل میں علی، تنمل میں علی، لفظوں میں علی، نبضوں میں علی، سانسوں میں علی، دھڑکن میں علی، دھڑکن میں علی، دریا میں علی، موجوں میں علی، بادل میں علی، ساون میں علی، ساون میں علی، علی علی دم مست قلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی دم مست قلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی کعبے کو آ کے جس نے قبلہ بنایا، رب نے اسی کعبے کو سجدہ کرایا۔ جھوٹے خداؤں والے یہ کہہ کر بھاگے، گونج اٹھے دھرتی پہ ہر سو یہی نعرے، اجنت کل سر علی علی کہیں گے دیکھے گا زمانہ، دم مست قلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی دم مست قلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی دم مست قلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی گیتا اٹھا کر دیکھو، قرآن پڑھ لو، توریت کھولو چاہے انجیل دیکھو، سارے مذاہب والے کہتے ہیں صحیفے، لفظ الگ ہیں سب کے مطلب تو یہی ہے، اجنت کل سر علی علی کہیں گے دیکھے گا زمانہ، دم مست قلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی دم مست قلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی دم مست قلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی تپتے ہوئے صحرا میں قافلہ روکو، وعدہ محمد اپنا پورا تو کر دو، تیرا وسیع اب ہوگا دو جگ کا مولا، رب کا غدیر خم میں پیغام یہی تھا، اجنت کل سر علی علی کہیں گے دیکھے گا زمانہ، دم مست قلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی دم مست قلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی دم مست قلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی آدم سے خاتم تک ہے ایک عقیدہ، جس نے علی کو جانا رب کو بھی جانا، ایک وظیفہ سب کا جتنے تھے پیمبر، ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم اس وقت یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر میں سعادت علی خان اور خادم سید فیاض حسین اور تمام ٹیم یہاں پر موجود ہے حج ہاؤس میں، اور ایک اطلاع آپ تمام مومنین کو دینی تھی، اس سلسلے میں ہم آپ کے روبرو حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام مولانا میر نادر علی رضوی صاحب قبلہ، جو امام جماعت عاشقانہ حضرت عباس علیہ السلام مہدی پٹنم ماساب ٹینگ مہدی پٹنم، وہاں پہ یہ امام جماعت کے فرائض انجام دیتے ہیں قبلہ، اور حج کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ میٹنگ جو رکھی گئی تھی اور کس سیشن کا یہاں پر آغاز ہوا اور کون کون حضرات آئے تھے، اور یہ تمام تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرواؤں گا۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو قول الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات مومنین، آپ تمام حضرات کی خدمت میں پروردگار عالم نے جو مجھے موقع دیا ہے، اور ائمہ طاہرین کے صدقے میں کہ حجاج کرام کی خدمات انجام دینے کا جو انتخاب مجھے حکومت تلنگانہ نے کیا ہے، اسی سلسلے میں آج وقف بورڈ حج ہاؤس میں ایک نشست منعقد کی گئی، اور یہاں پر اوپننگ ہوئی ہے کہ آج سے جو حضرات مومنین اور مومنات حج پر جانا چاہتے ہیں اس سال 2023 میں، وہ اپنے فارم وغیرہ
سبمٹ کر سکتے ہیں. وہ اپنے شرائط کے ساتھ انشاءاللہ ان کی اپنی ویب سائٹ ہے جو آپ اگر گھر پر بیٹھ کر بھی ان کے ویب سائٹ سے اوپن کر کے فارم سبمٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کچھ دشواریاں پیش آ رہی ہے تو یہاں پر حج ہاؤس آ کر یہاں پر حجاج کرام کے خادمین موجود ہیں. وہ آپ کی اس سلسلے میں ہیلپ کریں گے کہ کس طریقے سے فارم فل اپ کیا جائے اور کیا کیا قوانین ہے. کچھ قوانین ہیں جو مجھے بتائے گئے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. رجسٹریشن کی تاریخ 10 فروری 2023 سے لے کر 10 مارچ 2023 کو آخری تاریخ ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ آن لائن سبمٹ کرنا ہے. آپ کو ڈسکرپشن پہ اس کی ویب سائٹ بھی دی جائے گی جس کی ویب سائٹ کا نام ہے www.hajcommittee.org.in. یہ اس پر آپ اپنے فارم سبمٹ کر سکتے ہیں. اور زندگی میں یہ قانون یہ بھی لایا گیا ہے جو اس سال لایا، زندگی میں ایک ہی بار حج کو انجام دیا جا سکتا ہے حج کمیٹی کے تھرو. اس کے علاوہ اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو پرائیویٹ طریقے سے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو جا چکے ہیں وہ حج کمیٹی کے تھرو اگر گئے ہیں تو وہ دوبارہ فارم سبمٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی 70 سال کا ہے تو اس کے ساتھ جو جانے والے ہیں ان کے لیے پرمیشن ہے یہ رہے گی کہ اگر 70 سال کے ہیں اور کسی کو ایسے کو ساتھ لے کر جانا چاہ رہے ہیں جو اس سے پہلے حج ہاؤس کی طرف سے حج کر چکے ہیں تو وہ اپنا نام یہاں پر تحریر کروا سکتے ہیں. اور رجسٹریشن کے لیے بہت ساری قوانین ہیں. جو پہلے 300 روپے رجسٹریشن فیس رکھی گئی تھی، حکومت ہندوستان نے اسے فیس کو برخاست کر دیا ہے. اب فری میں آپ اپنے رجسٹری کروا سکتے ہیں. اور پاسپورٹ کی تاریخ کم سے کم جو آخری تاریخ ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے وہ 3 فروری 2024 تک کی ہونی چاہیے. اس سے نہیں 6 مہینے کا جو جس دن آپ سفر کر رہے ہیں اس دن سے واپس آنے تک کا 6 مہینے تک کی آپ کی ویلڈٹی ہونا چاہیے. اور ریزروڈ سی جو گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کا کوٹا ہوتا تھا وہ اس سال برخاست کر دیے گئے ہیں. جیسا کہ سی ایم فنڈ میں کچھ سیٹس ہوتی تھی یا پی ایم فنڈ میں یا منسٹریز کو جو سیٹس دیے جاتے تھے جس میں جو ہے قرآن اندازی نہیں ہوتی تھی وہ برخاست کر دی گئی ہے. اس سال کوئی کوٹا نہیں رکھا گیا. صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے آپ کو فارم سبمٹ کرنا ہے آن لائن. اور یہاں پر آن لائن کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کا کام کروا دیں گے تو یہ دھوکہ ہے اور یہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. صرف اور صرف وہ بھی اس کا نو چارج ہے. اگر ہاؤس میں آ کر آپ کروا رہے ہیں یا ای سیوا می سیوا میں جہاں بھی جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کا چارج نہیں لیا جا رہا ہے. پہلے لیا جاتا تھا 300 روپے، وہ اسے برخاست کر دیا گیا ہے. جو میں بتا چکا ہوں 70 سال کے جو ہیں ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور لیڈیز جو وداؤٹ محرم ہیں جو جانا چاہتے ہیں تو وہ 4 کا گروپ بنا کر جا سکتے ہیں. 4 لیڈیز کا گروپ بنا کر جا سکتے ہیں جن کو ایک کور کہا جا رہا ہے. یعنی 4 لیڈیز کا ایک کور ہوگا. وہ اس طریقے سے جا کر کسی محرم کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں. کور سائز 4 ہے اور اس میں 2 کو آپ جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں. یہ قوانین ہے. اور اس کی جو فیس رکھی گئی ہے پہلے جو ہے 4 لاکھ چلر تھا، اب وہ گھٹا کر 3 لاکھ کو چلر کر دیا گیا ہے. ابھی اس کا معین رقم نہیں آئی ہے کہ کتنا کم ہوا ہے. انشاءاللہ وہ جیسے ہی آ جائے گا اس کی بھی اطلاع دے دی جائے گی. 3 لاکھ کچھ ہے، پہلے 4 لاکھ سم تھنگ تھا، اب 3 لاکھ سم تھنگ ہو گیا ہے. اس میں کم ہی واقع ہو گئی ہے. اور یہ قوانین حج کمیٹی کے لیے جو ہے 3 طریقے سے 2 پہلے ہے جس میں ہے 81,500 پہلی قسط دینی ہوگی اور دوسری قسط 1,70,000 دینی. اسی طریقے سے تیسری قسط کتنی ہوگی اس کا بھی ابھی ڈکلیریشن نہیں آیا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ حج ہاؤس سے جانے کی کوشش کریں. لہٰذا اس میں کم سے کم آپ کا خرچ ہوگا اور بہترین زیارتیں بھی واقع ہو جائے گی. اور اس سلسلے میں کہ یہاں پر کوئی شیعہ
کوٹا الگ ہے، بہت سے فونز آ رہے ہیں شیعہ کوٹا الگ ہے، شیعہ کوٹا الگ نہیں ہے. آپ یہ یاد رکھ لیجئے، جو فونز کالز وغیرہ آ رہے ہیں کہ شیعہ کوٹا الگ ہے ہمارے لیے، ایسا کوئی نہیں ہے. صرف مسلمز کا ہے کہ حج پہ جا سکتا ہے. اور اس سال یہ بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تلنگانہ کے لوگ صرف تلنگانہ حج کمیٹی سے جا سکتے تھے، مہاراشٹر کے لوگ مہاراشٹر حج کمیٹی سے جا سکتے تھے. یہ قانون کو اس سال برخاست کر دیا گیا ہے. انڈین اگر ہے تو وہ کہیں سے بھی اپنا فارم سبمٹ کر سکتا ہے اور اپنا فارم لے کر جا سکتا ہے اس کے لیے. ماشاءاللہ. تو اب یہ جیسے اہل تشیع حضرات اگر جانا چاہ رہے ہیں تو آن لائن فارم سبمٹ کر دیں گے، اور اس کے لیے قرآن اندازی بھی نہیں ہے، مگر قرآن اندازی ہوگی. قرآن اندازی ہوگی. قرآن اندازی سب کے لیے ہوگی، اہل تشیع کے لیے بھی، اہل سنت جو بھی مسلم سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب اپنا فارم سبمٹ کر دیں. قرآن اندازی ہوگی، قرآن اندازی کے بعد جس کا نام آئے گا وہی جو ہے حج پر جا سکتا ہے. تو یہ کچھ تعداد مقرر کی گئی ہے کہ اتنے حضرات کو حج پہ بھیجا جائے گا؟ اب جیسے 10 لاکھ لوگ اپلیکیشن ڈالیں گے تو انہوں نے کتنا سینکشن دیا ہے کہ 10 لاکھ میں، اگر مثال بتا رہا ہوں 10 لاکھ کا ایک میں مثال فگر لے لیا تو حکومت کی ان لوگوں نے بھی جو ہے فگر نہیں بتایا ہے، کہا تقریباً اس سال پچھلے سال کا دگنا ہوگا. یعنی پچھلے سال 3000 تھے، اس سال جو ہے 6000 جانے کے امکانات ہیں. اس لیے فیس بھی کم کر دی گئی ہے، تو لہٰذا امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ جو ہے 6,00,000. تو پچھلے سال کتنے اپلیکیشنز وصول ہوئے تھے؟ اور پچھلے سال کا تو مجھے اطلاع نہیں ہے کتنے اپلیکیشنز وصول ہوئے تھے، لیکن 3000 لوگ گئے تھے یہاں سے. یہ ضروری ہے کیونکہ اس میں ہم اس سے ایوریج نکال سکتے ہیں، پرسنٹیج نکال سکتے ہیں کہ اگر 10,000 اپلیکیشنس آئے تھے تو اس میں سے قرآن اندازی کے بعد 3,000 چلر لوگ گئے. تو اب اندازہ ہوگا کہ اب یہاں پر تمام یہ جو پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں، کیونکہ جو اسٹیٹ کا ہے وہ اسٹیٹ کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں بھی رہ کر اگر انڈین ہے تو نیشنلٹی انڈین اگر ہے تو وہ کہیں سے بھی جا سکتا ہے. تو تعداد اور اس وقت بڑھ سکتی ہے، تو اس میں یہاں پر کوئی فکس اگر رہتی ہے تعداد تو اس کے لیے. اور ایک یہ ہے کہ اگر ہمارے کچھ حضرات اہل تشیع حضرات ہیں، یا میں آپ کی جانب سے سوال کر رہا ہوں کہ عالم دین بھی دیا جائے گا یا پھر آپ اپنی ذمہ داری پہ جانا پڑے گا؟ نہیں، اس کے لیے لوگوں کا اتنا ہو جانا ضروری ہے. یعنی 25 یا 30 اگر اہل تشیع سے ہو جائے ہیں تو ہم ان حکومت سے بات کر سکتے ہیں. ان کے لیے الگ سے تربیتی کیمپ جو ہر حج کیمپ لگتا ہے ان سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسلک الگ ہے تو احکام بھی الگ ہو رہے ہیں. ان کا مسلک الگ ہے، ان کے احکام الگ ہے، ہمارا مسلک الگ ہے تو احکام الگ ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے ہم ان کے مسلک کے تحت ان کے قوانین جو حج کے احکام ہیں اس پر عمل کریں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے یہاں جائز نہیں ہوتی ہیں ان کے یہاں جائز ہو جاتی ہیں. جس طریقے سے دوران حج میں ایسی گاڑی میں سفر کرنا جس میں چھت ہو، اس میں اختلاف ہمارے یہاں بھی ہے. تو ایسے موقعوں کے لیے ہم ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں اتنی زیادہ تعداد ہو گئی ہے، 25 یا 30 حاجی الحمدللہ اس سال سے اہل تشیع کی طرف سے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے الگ سے حج کیمپ کا انتظام کیا جائے اور وہاں جو جانے والے ہیں ان کے ساتھ قافلے والوں کے ساتھ کسی ایک شیعہ عالم دین کو رکھا جائے. یہ ان سے تقاضا کیا جا سکتا ہے. آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں گے وقف بورڈ سے بھی، یہاں کے چیئرمین سے بھی اور حکومت سے بھی. تو انشاءاللہ تو کم سے کم تعداد ایک 25 سے 30 حاجیوں کی اگر ہو جائے گی تو آپ ان سے مطالبہ کریں گے. تو مطالبہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ قبول کر لیا جائے گا انشاءاللہ. امید تو یہی ہے کہ جو ہے قبول کر لیا جائے گا. تو ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین آپ کی جانب سے بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے اتنے کم وقت میں ہم نے کم معلومات حاصل کی ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ مزید معلومات تفصیلی ہوں تو قبلہ و کعبہ کا بھی نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ ربط پیدا کریں. اور جیسے قبلہ نے عرض کیا کہ 1 روپے کی بھی آپ کو یہاں پہ فیس نہیں لی جائے گی اور مفت ہے، اور آن لائن ہی فارم سبمٹ کرنا ہوگا. اگر کوئی گمراہ کرا رہے ہیں تو آپ گمراہ مت ہوئیے، آپ قبلہ سے بھی آپ تمام تفصیلات دریافت کر سکتے ہیں اور ان سے ہی رہنمائی حاصل کر کے یہ تمام چیزوں میں آپ آگے بڑھیں. اور اس نیک کام میں جو بھی جس کو بھی اگر اس چیز کی معلومات ہیں وہ اس میں رہنمائی فرمائیں، قبلہ کے ساتھ ہو کر، قبلہ کے ہمراہ ہو کے فرمائیں. کہ یہ یہاں پر یہ طے کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ جتنے قرآن اندازی ہونے کے بعد جتنے لوگ انتخاب ہوئے ہیں کہ یہ حج پہ جانے والے ہیں اس میں سے شیعہ کتنے ہیں اور دوسرے وہ لوگ کتنے ہیں، اس کا تعین کرنا حج ہاؤس کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ مومنین سے یہ گزارش ہے کہ جب حج فارم فلپ کریں تو میقات کو معین کریں. میقات کو معین کرنے کے بعد ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ شیعہ حضرات ہیں، ان کے لیے یہ تعداد معین کرنا
समझ में आसानी हो जाएगी क्या इतने तादाद है, वरना सिर्फ नाम के ज़रिए से ये तयन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मीक़ात को मुअय्यन करें कि हमारी मीक़ात कहाँ है, वो मुअय्यन कर दीजिए तो उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कितने लोग हैं। तो ये शुक्रिया क़िबला आपका। मैं यही अर्ज़ कर रहा था, अगर किसी भी तरह की रहनुमाई आप चाहते हैं तो क़िबला व काबा से आप रब्त पैदा करें, और जो हज़रात ये तमाम तफसीलात जानते हैं तो वो भी रहनुमाई फरमाएं। मगर हकीकत में अगर कोई भी कार खैर में अगर हिस्सा लेता है तो वो कितना सवाब का हक़दार होता है वो अहले इल्म हज़रात जानते हैं। मैं इसी तरह आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश कर रहा था। इस प्रोग्राम में किसी किस्म की अगर कमी पेशी रही तो माज़रत चाहता हूँ। हम क़िबला व काबा का शुक्रिया अदा करते हैं, और आप तमाम हमारे दुआओं में हमारे लिए दुआ फरमाएँ, दुआ में याद रखें, और आपस में हमारे प्रोग्राम्स को शेयर कीजिए और राय ज़रूर भेजिए। हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी के साथ आपका खादिम और फरमाए भी आप याम शिया चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके ज़रिए से ये मोमिनीन तक पैगाम को पहुँचाया। तमाम अराकीन जितने मेंबरान हैं याम शिया चैनल के, परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और इनके अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जितना ये काम हो रहा है मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत हो रही है, परवरदिगार आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे इंशाअल्लाह। शुक्रिया क़िबला। दुआओं के लिए मैं बारहा दरख्वास्त करता हूँ, आप तमाम के लिए भी और उलमा के लिए भी मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि हमारे चैनल के साथ शहर हैदराबाद हो, अतराफ़ व अकनाफ़ के उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा तमाम बेलोस खिदमत अंजाम देते हैं। दुनियाई किसी हाजत के हमसे तलबगार नहीं हैं। मैं बारहा, क्योंकि अल जज़ाउल एहसान इलल एहसान परवरदिगार जैसे फरमा रहा है उसी तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन रुख़सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली 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 अली